ایک بار صلوات ارشاد فرمائے۔ ہمارے رضی بھائی نے جو صبح مجلس پڑھی تھی اس میں مولا عباس کا تذکرہ کیا فضائل و مسائل میں، تو جب رضی بھائی نے ہمارے وہ جملہ پڑھا الان انکسرا ظاہری، ظاہر ہے کہ مولوی لوگ تو ان کے ذہن میں یہ بار بار آتا رہتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی بات سے کوئی خیال آ جاتا ہے ذہن میں۔ تو رضی بھائی نے یہ چیز پڑھی تھی مجلس میں، اور میں خود بھی پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عباس، تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی ہے۔ تو میں نے اس پہ غور کیا یہ جملہ کیوں کہا مولا حسین نے، کیونکہ اس سے پہلے کی ایک بات میرے ذہن میں تھی جو میں کتاب میں پڑھ چکا تھا کہ جسم کی جو سب سے مضبوط ہڈی ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان مر کے قبر میں جاتا ہے، یہ روایت ہے، تو جو قبر کی مٹی ہوتی ہے وہ پہلے انسان کے گوشت کو کھاتی ہے، یعنی انسان کا گوشت مٹی میں بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی ہڈیاں ہیں وہ بھی مٹی میں بدلنے لگتی ہیں، اور سب سے آخر میں نمبر آتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا۔ سب سے لاسٹ میں ریڑھ کی ہڈی مٹی میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی جسم کے اندر جو سب سے مضبوط ہڈی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی کہ اسی ہڈی پر انسان کے پورے وجود کا دار و مدار ہے، انسان کے پورے وجود کا دار و مدار ہے اسی ریڑھ کی ہڈی پر۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے مگر بیکار ہو جائے گا۔ اس پر میں نے 4 مصرے کہے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد ہی مجلس کے بعد میں گھر نہیں گیا، میں مسجد کے بعد سیدھے میں مسجد چلا گیا، اور وہیں بیٹھ کے میں نے 4 مصرے کہے، اس کے بعد پھر اندر گھر واپس آ کے اس کو اصلاح کیا ہے۔ وہ 4 مصرے کیا ہے ملاحظہ فرمائے، ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد، ایک صلوات کا اور سہارا دیجیے۔ یہ 4 مصرے بزبان امام حسین علیہ السلام میں نے کہے ہیں، یعنی یہ بات گویا کہ مولا حسین کہہ رہے ہیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا اصلاً تمہیں شعور نہیں، یعنی کیا ہے مولا عباس، یہ مولا حسین خود کہہ رہے ہیں مولا عباس کے لیے، فرماتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا اصلاً تمہیں شعور نہیں، مگر حسین بتائے گا اب ہے کیا عباس۔ میں نے کوشش کی کہ شاید آخری ایک مصرے میں مولا عباس کی مکمل فضیلت سمٹ آئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مولا حسین کی زندگی میں مولا عباس کی حیثیت کیا تھی، امام وقت کی زندگی میں مولا عباس کی حیثیت کیا تھی۔ تیسرا چوتھا مصرع خاص طور پر ملاحظہ فرمائے، ہمارے بھائی کا اصلاً تمہیں شعور نہیں، مگر حسین بتائے گا اب ہے کیا عباس۔ کیا کہا تھا مولا حسین نے؟ ظاہری کہا تھا نا، الان انکسرا ظاہری۔ تیسرا چوتھا ملاحظہ فرمائے، مولا حسین فرماتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا اصلاً تمہیں شعور نہیں، مگر حسین بتائے گا اب ہے کیا عباس، مگر حسین بتائے گا اب ہے کیا عباس۔ تو یہ ظاہری کہہ کے بتایا ہے میں نے دنیا کو، یہ ظاہری کہہ کے بتایا ہے ہم نے دنیا کو، ہماری ریڑھ کی ہڈی تھا لاڈلا عباس، یہ ظاہری کہہ کے بتایا ہے ہم نے دنیا کو، ہماری ریڑھ کی ہڈی تھا لاڈلا عباس، یہ ظاہری کہہ کے بتایا ہے ہم نے دنیا کو، ہماری ریڑھ کی ہڈی تھا لاڈلا عباس۔ امام وقت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے مولا عباس۔ صلوات دیجیے۔
بھائی کا اصلا تمہیں شعور نہیں، مگر حسین بتائے گا اب ہے کیا عباس۔ یہ ظاہری کہہ کے بتایا ہے ہم نے دنیا کو، میسج دیا ہے، اشارہ ہے، یہ ظاہری کہہ کے بتایا ہے ہم نے دنیا کو، ہماری ریڑھ کی ہڈی تھا لاڈلا عباس۔ سلوات بھیجے محمد علیہ۔ ایک مزید درود کا نظرانہ پیش فرمائے۔ بلد فرمائے یہ بھی مولا عباس کی شان میں ہے۔ اس کے بعد چوتھے امام کی شان میں مجھے کیا پڑھنا ہے؟ بس مولا سجاد نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ بھی بالکل تازہ ہے، اور میں نے ابھی کہا ہے ابھی اسی محفل کے لیے میں نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے خطبہ سید سجاد، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ان 4 مصرعوں کے بعد۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ 4 مصرع مولا عباس کی شان میں ہے، یہ بھی بزبان مولا عباس، یعنی گویا کہ مولا عباس ہی اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ مولا عباس فرماتے ہیں کہ سبق لو چاہنے والوں میری جوانی سے، مولا فرماتے ہیں کہ سبق لو چاہنے والوں میری جوانی سے، وفا ملے گی تمہیں میری زندگانی سے۔ سبق لو چاہنے والوں میری جوانی سے، سبق لو چاہنے والوں میری جوانی سے، وفا ملے گی تمہیں میری زندگانی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا عباس نے جو مشکیزہ بھرا ہے وہ ظہر کے بعد بھرا ہے، جبکہ ظہر سے پہلے بھی آپ جا سکتے تھے، بازوؤں میں طاقت بھی تھی، بچے پیاسے بھی تھے، ظہر کے بعد کیوں گئے پانی بھرنے کے لیے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اشارہ تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے، ظہر کے بعد سایہ الٹا پڑتا ہے، پیچھے کی طرف پڑتا ہے۔ اب مصرع ملاحظہ فرما لیجئے، تیسرا چوتھا مصرع، کہ ظہر کے بعد پانی لینے کیوں گئے مولا عباس؟ ظہر سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ ظہر سے پہلے بچے پیاسے بھی تھے، بازوؤں میں طاقت بھی تھی، آپ ظہر کے بعد کیوں گئے؟ اشارہ میں نے کیا کہ ظہر کے بعد سایہ الٹا پڑتا ہے پیچھے کی جانب۔ اب مصرع ملاحظہ فرما لیجئے ایک صلوات کے ساتھ۔ ملاحظہ فرمائے کہ سبق لو چاہنے والوں میری جوانی سے، وفا ملے گی تمہیں میری زندگانی سے۔ فرماتے ہیں کہ بھرا تھا اس لیے مشکیزہ میں نے ظہر کے بعد، سن لیجئے بھائی بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ سبق ملے گا، سبق لو چاہنے والوں میری جوانی سے، وفا ملے گی تمہیں میری زندگانی سے، بھرا تھا اس لیے مشکیزہ میں نے ظہر کے بعد کہ میرا سایہ بھی مس ہو نہ پائے پانی سے، بھرا تھا اس لیے مشکیزہ میں نے ظہر کے بعد کہ میرا سایہ بھی مس ہو نہ پائے پانی سے، بھرا تھا اس لیے مشکیزہ میں نے ظہر کے بعد کہ میرا سایہ بھی مس ہو نہ پائے پانی سے۔ یہ احتیاط ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں سید سجاد علیہ السلام کی۔ اس کا عنوان ہے خطبہ سید سجاد۔ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں میں نے اپنی فکر کا استعمال نہیں کیا، جو مولا سجاد کا خطبہ ہے، خطبے میں مولا سید سجاد علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہیں انہی باتوں کو میں نے اس میں نظم کیا ہے۔ یعنی کہ مولا عباس کا خطبہ آپ نثر میں پڑھتے ہیں، اسی کو نظم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ محمد علیہ۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ تاریخ کا جو ہے متن وہ خطبہ سید سجاد کا ہے، الفاظ میں نے اس کو پہنائے ہوئے ہیں، یعنی جو میٹر ہے، جو مواد ہے، جو متن ہے وہ تاریخ کا اصلی متن ہے، اور اس کو میں نے اپنے لفظوں میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اس میں یہ کہ ردیف قافیہ ہر شعر، بہر سب کی ایک ہی ہے مگر ردیف قافیہ ہر شعر میں تبدیل ہوگا۔
اللہ فرمائے ایک بار ذرا مل جل کے سلوات ارشاد فرما دیں. اللہ فرمائے خطبہ سید سجاد پوری تمہید کے ساتھ، یعنی قافلہ باہر تھا، دربار میں پہنچا، دربار میں کیا ہوا، وہ تمام چیزیں آخر تک پیش کر رہا ہوں. ایک تھوڑا سا پانی ایک گھونٹ اور پی لیتے ہیں. جیسے پھنسا ہو گل کوئی خاروں کے درمیان، جیسے پھنسا ہو گل کوئی خاروں کے درمیان، تنہا تھے یوں امام ہزاروں کے درمیان. یہ بھی باہر کا ہے، وہاں سے دربار میں آئے ہیں. اس کی تمہید ہے کہ جیسے پھنسا ہو گل کوئی خاروں کے درمیان، تنہا تھے یوں امام ہزاروں کے درمیان، تو لٹ کر تھکن سے چور غریبوں کا قافلہ، دربار شام پہنچا اسیروں کا قافلہ. لٹ کر تھکن سے چور غریبوں کا قافلہ، دربار شام پہنچا اسیروں کا قافلہ. جب پہنچ گیا دربار شام، اب یہاں سے دربار شام پہنچا اسیروں کا قافلہ. ایک شخص نے ادب سے کہا میر شام سے، ایک شخص نے ادب سے کہا میر شام سے، قیدی سے آشنا ہوں نہ اس کے کلام سے. ایک شخص نے ادب سے کہا میر شام سے، قیدی سے آشنا ہوں نہ اس کے کلام سے، منبر پہ اس لیے اسے جانے کا اذن دو، اس خستہ تن کو جلوہ دکھانے کا اذن دو. توجہ توجہ. ایک شخص نے ادب سے کہا میر شام سے، قیدی سے آشنا ہوں نہ اس کے کلام سے، تو منبر پہ اس لیے اسے جانے کا اذن دو، اس خستہ تن کو جلوہ دکھانے کا اذن دو، اس خستہ تن کو جلوہ دکھانے کا اذن دو. کہنے لگا یزید اجازت نہ دوں گا میں، کہنے لگا یزید اجازت نہ دوں گا میں، اس کی زباں کے وار کہاں سہ سکوں گا میں. ایک اور سلمان بھیجیے نا محمد. یہ پوری گفتگو آخر تک بالکل سلسلے وار ہے، کہیں پہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے. نظر فرمائیں گے. ایک شخص نے ادب سے کہا میر شام سے، قیدی سے آشنا ہو نہ اس کے کلام سے، منبر پہ اس لیے اسے جانے کا اذن دو، اس خستہ تن کو جلوہ دکھانے کا اذن دو. کہنے لگا یزید اجازت نہ دوں گا میں، اس کی زباں کے وار کہاں سہ سکوں گا میں. وہ بولا جس میں ریکویسٹ کی تھی، وہ بولا اس میں دم نہیں، یہ ناتوان ہے. وہ بولا اس میں دم نہیں، یہ ناتوان ہے، بیچارہ غم کا مارا ہے، گو بے زبان ہے. وہ بولا اس میں دم نہیں، یہ ناتوان ہے، بیچارہ غم کا مارا ہے، گو بے زبان ہے. ہوتا رہا. اس کے بعد بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے. تو دقت تمام، کافی دقتوں کے بعد بہت اصرار بڑھا، تبلیغ کا بھی اصرار بڑھا کہ جانا دو منبر پہ سے. تو دقت تمام، اذن ملا جب جری بڑھا. دقت تمام، اذن ملا جب جری بڑھا، حیدر کے مثل جانب منبر علی بڑھا. دقت تمام، اذن ملا جب جری بڑھا، حیدر کے مثل جانب منبر علی بڑھا. حیدر کے مثل جانب منبر علی بڑھا. تو خطبے کا حمد رب سے یوں آغاز کر دیا، خطبے کا حمد رب سے یوں آغاز کر دیا، ظلمت کدے کو نور الہی سے بھر دیا.
ظلمت کا دے. حمد خدا سے شروعات میں حمد خدا کی مولا سجا دے. حمد خدا سے خطبے کا حمد رب سے یوں آغاز کر دیا. ظلمت کدے کو نور الہی سے بھر دیا. جب حمد خدا کر چکے مولا پھر کیا کہتے ہیں؟ بولے امام لوگوں ذرا دھیان سے سنو. حمد خدا کے بعد بولے امام لوگوں ذرا دھیان سے سنو. حقانیت کو بولتے قرآن سے سنو. بولے امام لوگوں ذرا دھیان سے سنو. حقانیت کو بولتے قرآن سے سنو. پھر مولانا نے اس کے بعد کیا فرمایا تھا؟ ہے ایک گروہ جو کہ ہے پہچانتا مجھے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. ہے ایک گروہ جو کہ ہے پہچانتا مجھے. اب وہ بھی جان لے جو نہیں جانتا مجھے. سلام میری محمد والے. اب وہ بھی جان لے جو نہیں جانتا مجھے. پھر میرے مولا نے یہ فرمایا یہ تمام یہ جو جتنے فضائل بیان کر رہے ہیں یہ سب مولانا سجاد نے بیان کیے ہیں. نہ یہ کہ میری فکر ہے. میری فکر نہیں، مولانا سجاد ہی کے الفاظ ہیں. پھر مولانا نے یہ فرمایا کہا کچھ رب نے ایسی دی ہے، کچھ ایسی رب نے دی مجھے پیاری فضیلتیں. کیونکہ یہ تازہ کلام ہے اور میں نے ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے، پہلی بار ڈائریکٹ میں یہاں پڑھ رہا ہوں، لہذا زبان میں اتنی روانی نہیں ہوگی، یعنی بھی اس میں اٹک بھی سکتے ہیں. لیکن آپ اس پہ توجہ نہ دیجیے گا. جو مفاہیم ہے اس پہ آپ متوجہ رہیے گا. مل جل کے سلوات بھیجتے رہیے. مولا فرماتے ہیں کچھ ایسی رب نے دی مجھے پیاری فضیلتیں جن کا طواف کرتی ہے ساری فضیلتیں. جن کا طواف کرتی ہے ساری فضیلتیں. اس کے بعد مولا نے سب سے پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. کیا فرمایا؟ کہا کہ شکر خدا کہ ختم نبوت بھی ہم میں ہے. شکر خدا کہ ختم نبوت بھی ہم میں ہے، یعنی کہ گنج فخر رسالت بھی ہم میں ہے. یعنی کہ گنج فخر رسالت بھی ہم میں ہے. دوسری فضیلت مولانا نے کیا بیان فرمائی؟ دوسری فضیلت یہ فرمائی شکر خدا کہ ختم نبوت بھی ہم میں ہے، یعنی کہ گنج فخر رسالت بھی ہم میں ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو نوشتے ہی آتے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو نوشتے ہی آتے ہیں. ارے دہلیز پر ہمارے فرشتے بھی آتے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو نوشتے ہی آتے ہیں. دہلیز پر ہماری فرشتے بھی آتے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو نوشتے ہی آتے ہیں. دہلیز پر ہماری فرشتے بھی آتے ہیں. اس کے بعد اب یہ شعر سنیے گا. یہ بات ہمارے چوتھے امام نے یزید کے منہ پر کہی ہے. تاریخ میرے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جو میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ میرے مولا نے یزید کے منہ پر یہ بات کہی. کہا سن، گردن کٹا کٹا کے بھی مرتے نہیں ہیں ہم. سر حسین کی قسم. یہ مولا سجاد نے فرمایا ہے، خصوصاً مصرع ثانی کی جو بات ہے. گردن کٹا کٹا کے بھی مرتے نہیں ہیں ہم، اور ظالم ہو چاہے جیسا بھی ڈرتے نہیں ہیں ہم. یہ منہ پکا ہے یزید کے. ظالم ہو چاہے جیسا بھی ڈرتے نہیں ہیں ہم. گردن کٹا کٹا کے بھی مرتے نہیں ہیں ہم، ظالم ہو چاہے جیسا بھی ڈرتے نہیں ہیں ہم. ظالم ہو چاہے جیسا بھی ڈرتے نہیں ہیں ہم. اور یہ بات جو ہے یہ بھی مولانا سجاد نے کہی ہے، جس کو میں نے شعر نقص کیا ہے، خصوصاً مصرع ثانی جو اگلا شعر پیش کرتے ہیں. کیا فرمایا؟
کہا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ نوشتے ہی آتے ہیں دہلیز پر ہمارے، فرشتے بھی آتے ہیں، تو گردن کٹا کٹا کے بھی مرتے نہیں ہیں ہم، ظالم ہو چاہے جیسا بھی ڈرتے نہیں ہیں ہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں لعنتیں ہیں ستم گر کے واسطے، دنیا میں لعنتیں ہیں ستم گر کے واسطے، اور قرآن میں آیتیں ہیں میرے گھر کے واسطے۔ کیا سن رہے ہو؟ قرآن میں آیتیں ہیں میرے گھر کے واسطے، دنیا میں لعنتیں ہیں ستم گر کے واسطے، قرآن میں آیتیں ہیں میرے گھر کے واسطے، قرآن میں آیتیں ہیں میرے گھر کے واسطے۔ یہ خطبہ جب دیا ہے میرے مولا نے، اسی کے منہ پر دیا ہے خطبہ۔ کیا ہوا؟ خطبہ دیا تو چہرہ ایمان کھل گیا، خطبہ دیا تو چہرہ ایمان کھل گیا۔ دیکھیے خطبے کے دوہرے اثر تھے، ایک اثر آپ نے پہلے مصرے میں دیکھا ہے، دوسرا اثر دوسرے مصرے میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ خطبہ نہیں ہے، ذوالفقار حیدری ہے جس کے دو منہ ہیں۔ ہاں، اب مصرع ثانی میں دوسرا رخ بھی ہے۔ دنیا میں لعنتیں ہیں ستم گر کے واسطے، قرآن میں آیتیں ہیں میرے گھر کے واسطے۔ خطبہ دیا تو چہرہ ایمان کھل گیا، تھرا گئی زمین ستمگار ہل گیا، تھرا گئی زمین ستمگار ہل گیا۔ خطبہ دیا تو چہرہ ایمان کھل گیا، تھرا گئی زمین ستمگار ہل گیا۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کچھ ایسی رب نے دی مجھے پیاری فضیلتیں، جن کا طواف کرتی ہیں ساری فضیلتیں۔ شکر خدا کے ختم نبوت بھی ہم میں ہے، یعنی کہ گنج فخر رسالت بھی ہم میں ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ نوشتے ہی آتے ہیں دہلیز پر ہماری، فرشتے بھی آتے ہیں، گردن کٹا کٹا کے بھی مرتے نہیں ہیں ہم، ظالم ہو چاہے جیسا بھی ڈرتے نہیں ہیں ہم، دنیا میں لعنتیں ہیں ستم گر کے واسطے، قرآن میں آیتیں ہیں میرے گھر کے واسطے۔ خطبہ دیا تو چہرہ ایمان کھل گیا، تھرا گئی زمین ستمگار ہل گیا، تھرا گئی زمین ستمگار ہل گیا، تو نقشہ بدل کے رکھ دیا دربار شام کا۔ نقشہ بدل کے رکھ دیا دربار شام کا۔ ارے جینا حرام کر دیا نطفہ حرام کا، نقشہ بدل کے رکھ دیا، نقشہ بدل کے رکھ دیا دربار شام کا، جینا حرام کر دیا، جینا حرام کر دیا۔ جب یہ کیفیت ہوئی یعنی دربار میں ایک کھلبلی مچ گئی، یزید ایک دم چدھا دھدیاں اڑ گئی اس کی۔ اب کیا ہوا؟ تو کچھ انتظام کرنا چاہیے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ بے وقت ایک شخص نے بڑھ کر اذان دی۔ خطبے میں خلل واقع ہو جائے، بے وقت سلوات بھیجیے محمد سنے گا۔ بے وقت ایک شخص نے پڑھ کر اذان دی، اور خطبے کو روکنا تھا تو ڈٹ کر اذان دی۔ بے وقت ایک شخص نے بڑھ کر اذان دی، خطبے کو روکنا تھا تو ڈٹ کر اذان دی۔ دہرائے اس کے لفظ علیہ السلام نے، اذان کر دہرائے اس کے لفظ علیہ السلام نے۔ کیا بات! بے وقت ایک شخص نے بڑھ کر اذان دی، خطبے کو روکنا تھا تو ڈٹ کر اذان دی۔ دہرائے اس کے لفظ علیہ السلام نے، خطبے کو اپنے روک دیا پھر امام نے۔ دہرائے اس کے لفظ علیہ السلام نے،
خطبے کو اپنے روک دیا. پھر امام نے لیکن اذان میں نام محمد جو آ گیا, لیکن اذان میں نام محمد جو آ گیا پھر کیا تھا؟ میرا مولا ستمگر پہ چھا گیا. لیکن اذان میں نام محمد جو آ گیا پھر کیا تھا؟ میرا مولا ستمگر پہ چھا گیا. پھر کیا تھا؟ اب کیسے چھائے مولا سنیے. لیکن اذان میں نام محمد جو آ گیا پھر کیا تھا؟ میرا مولا ستمگر پہ چھا گیا. کہنے لگے اذان میں یہ کس کا نام ہے؟ اب پکڑا ہے, پکڑوایا پوائنٹ پہ. کہنے لگے اذان میں یہ کس کا نام ہے؟ رب جہاں کا جس پہ درود و سلام ہے. کہنے لگے اذان میں یہ کس کا نام ہے؟ رب جہاں کا جس پہ درود و سلام ہے. تیرا بھی ان سے رشتہ اگر ہے تو پھر بتا. کہنے لگے اذان میں یہ کس کا نام ہے؟ رب جہاں کا جس پہ درود و سلام ہے. تیرا بھی ان سے رشتہ اگر ہے تو پھر بتا. تیرا وجود پاک سمر ہے تو پھر بتا. تیرا وجود پاک سمر ہے تو پھر بتا. مجھ کو بتا رسول خدا تیرے کون ہے؟ مجھ کو بتا رسول خدا تیرے کون ہے؟ یا پھر بتاؤں میں کہ نبی میرے کون ہے؟ یا پھر بتاؤں میں کہ نبی میرے کون ہے؟ ایک سلوات دیجیے, میں آگے بڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا, توجہ. لیکن اذان میں نام محمد جو آ گیا پھر کیا تھا؟ میرا مولا ستمگر پہ چھا گیا. کہنے لگے اذان میں یہ کس کا نام ہے؟ رب جہاں کا جس پہ درود و سلام ہے. تیرا بھی ان سے رشتہ اگر ہے تو پھر بتا. تیرا وجود پاک سمر ہے تو پھر بتا. مجھ کو بتا رسول خدا تیرے کون ہے؟ یا پھر بتاؤں میں کہ نبی میرے کون ہے؟ پھر مولا کیا فرماتے؟ کہتے سنو, تیرے تو کچھ نہیں ہے, تیرے تو کچھ نہیں ہے. اگر کچھ بتائے گا, تیرے تو کچھ نہیں ہے. اگر کچھ بتائے گا مرتے ہی بے حساب جہنم میں جائے گا. تیرے تو کچھ نہیں ہے. اگر کچھ بتائے گا, تیرے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے تیرے تو کچھ نہیں ہے. اگر کچھ بتائے گا مرتے ہی بے حساب جہنم میں جائے گا. سنیے صاحب, دنداں شکن جواب دیا جب امام نے. دنداں شکن جواب, بچوں کو بتا دوں, دنداں شکن, دنداں ہمارے دانت, شکن توڑنے کو کہتے ہیں دنداں شکن. منہ توڑ جواب جس کو کہا جاتا ہے, منہ توڑ جواب. کیا ہوا ہے ملاحظہ فرمائیے کہ دنداں شکن جواب دیا جب امام نے. دنداں شکن منہ توڑ جواب, دنداں شکن جواب دیا جب امام نے. ذلت سے سر جھکا لیا اس بد کلام نے. دنداں شکن جواب دیا جب امام نے ذلت سے سر جھکا لیا اس بد کلام نے. تو لفظوں سے, یہ تاریخ کا لفظ ہے, اس کو اب میری فکر مت سمجھیے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین علیہ السلام کو رجس پیش کر رہے ہیں, لیکن اس میں کلی طور پہ اپنے خیالات ہوتے ہیں, کہیں روایت کا کچھ ذکر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو میں پیش کر رہا ہوں یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جو آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. لہذا فرمائیے گا, دنداں شکن جواب دیا جب امام نے. بہت توجہ, حاصل کلام شعر ہو سکتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, اس کے بعد والا یعنی جو آ رہا ہے. دنداں شکن جواب دیا جب امام نے ذلت سے سر جھکا لیا اس بد کلام نے. تو لفظوں سے
قلب ظلم کو رکھ ڈالا پھاڑ کر. لفظوں سے، تاریخ کے الفاظ ہیں، لفظوں سے قلب ظلم کو رکھ ڈالا پھاڑ کر اور بھاگا یزید تخت وہی چھوڑ چھاڑ کر. بھاگا یزید، یہ تاریخ کا لفظ ہے. بھاگا یزید تخت وہی چھوڑ چھاڑ لفظوں سے قلب ظلم کو، لفظوں سے قلب ظلم کو رکھ ڈالا پھاڑ کر بھاگا یزید تخت وہی چھوڑ چھاڑ کر. بھاگا یزید تخت وہی چھوڑ چھاڑ کر. اچھا کیوں بھاگا؟ کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ پریشان ہو گیا. بھائی سن لیجئے کیوں بھاگا، ریزن سن لیجئے. بھاگنے کی ریزن کیا ہے؟ کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ پریشان ہو گیا. نہیں، اگلا مصرع میں آپ کو اوپر سے سناؤں گا. ایک صلوات دیجئے محمد علیہ محمد. دندہ شکن جواب دیا جب امام نے، ذلت سے سر جھکا لیا اس وقت کلام نے. لفظوں سے قلب ظلم کو رکھ ڈالا پھاڑ کر. بس تمام 2 شعر بچے، ختم. لفظوں سے قلب ظلم کو رکھ ڈالا پھاڑ کر بھاگا یزید. بھاگا یزید تخت وہیں چھوڑ چھاڑ کر. کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ پریشان ہو گیا. سنیے گا، کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ پریشان ہو گیا. ارے لمحوں میں جیت ہار کا اعلان ہو گیا. کیا سن رہا ہے؟ ارے کیوں بھاگا؟ کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ پریشان ہو گیا. لمحوں میں جیت ہار کا اعلان ہو گیا. لمحوں میں جیت ہار کا اعلان ہو گیا. لمحوں میں جیت ہار کا اعلان ہو گیا. اب یہ آخری شعر تمام شد. جب یہ تمام واقعہ آپ نے سن لیا کہ سید سجاد نے کیسا یزید پر حملہ کیا ہے، کیا ہے اس کی دھجی اڑائی ہے. لہٰذا خلاصہ یہ بنتا ہے سید سجاد کے سلسلے میں، خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ عابد کو اب سے کوئی بھی لاچار نہ کہے. آخری شعر ختم. عابد کو دیکھ لیا نا حملہ، اب تو بات واضح ہو گئی. عابد کو اب سے کوئی بھی لاچار نہ کہے اور دمدار کو کبھی کوئی بیمار نہ کہے. دمدار کو کبھی کوئی بیمار نہ کہے. عابد کو اب سے کوئی بھی لاچار نہ کہے اور دمدار کو کبھی کوئی بیمار نہ کہے. انہی لفظوں کے ساتھ آج اس بہترین شاندار محفل کا التوا اگلے سال کے لیے کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. باقاعدہ حیات ہم سب رہے اور تمام مومنین اور مومنات بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں. پروردگار تمام مومنین مومنات کی دلی مرادوں کو اس جشن کے صدقے میں قبول فرمائے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی سید سجاد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے